اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے، حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ پچھلے چند روز سے ہم استقبال رمضان پر گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ رمضان ہمارے لیے بخشش کا پروانہ کیسے بن جائے، یہ رمضان ہمارے لیے ندا دینے والا، بخشش کا ذریعہ، رب کو راضی کرنے والا مہینہ کیسے بن جائے، یہ مہینہ اللہ کا قرب کیسے پائیں، اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم نے بتایا کہ رمضان کی پلاننگ کیسی ہونی چاہیے، ہم نے بتایا ارادے کیسے ہونے چاہیے، ہماری نیتیں کیسی ہونی چاہیے، سحر کے اہم وقت کی ہم نے قدر بتائی، افطار کے وقت کی اہمیت بتائی، ہم نے روزے کی فضیلت، روزے کی حقیقت بیان کی، ہم نے تراویح کی برکت، تراویح کی فضیلت، تراویح کی رکعتیں بیان کی، ہم نے رمضان کا مقصد ہم نے بیان کیا۔ آج کا لاسٹ پروگرام ہے استقبال رمضان کا، اور یہ اتنا اہم پروگرام ہے، اگر آپ یہ ایک پروگرام سمجھ جاؤ گے تو آپ کو تمام پروگراموں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ لا یعنی کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یعنی بے فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہماری زندگی، ہمارا وقت برف کے مانند ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ جیسے کچھ کرو یا نہ کرو برف گھلتے جاتا ہے، ویسے ہی ہم کچھ کرے یا نہ کرے ہمارے زندگی کے لمحات کم ہوتے جاتے ہیں۔ وقت کی قدر کر کر اس میں فائدہ اٹھا لے تو ٹھیک، ورنہ وقت ضائع ہوتے جائے گا۔ جو وقت ضائع ہو جائیں، آج دنیا کی تمام جاگیریں، دنیا کے پہاڑوں کو سونے کا بنا لو، آپ کہے پلٹ کر وہ وقت آئے، پھر نہیں آئے گا وقت۔ آپ کو اس بات سے اندازہ لگانا چاہیے قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں بندے التجا کریں گے، مالک ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں بھیج، جا کر تیرا ذکر کریں، تو اللہ کہے گا یہ نہیں ہو سکتا، جو وقت تھا گزر گیا، اب وہ وقت پلٹ کر نہیں آئے گا، اتنا قیمتی وقت ہے، اسے ضائع کر دو گے تو دنیا میں بھی رسوا ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی رسوا ہو جاؤ گے۔ اگر اس کی قدر آپ کو کرنی ہے
اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اپنے وقت کی اندر برکت دیکھنا ہے، تو سب سے پہلا کام اپنے لا یعنی بے فضول کاموں کو ترک کر دینا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی دین کی سب سے پیاری خوبصورت چیز یہ ہے کہ تم بے فضول کاموں کو ترک کر دو۔ بے فضول کاموں کو جب آپ ترک کر دو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ 24 گھنٹے کتنے لمبے ہوتے، 24 گھنٹے کتنے لمبے ہوتے اور 1 گھنٹہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ کب پتا چلے گا؟ تب آپ اپنے زندگی سے بے فضول لا یعنی نہ دنیا کا فائدہ دینے والے نہ آخرت کا فائدہ دینے والے جو کاموں کو ہٹاؤ گے، تبھی آپ کو وقت کی قدر ہوگی۔ اگر آپ اس چیز کی قدر کر لو گے تو دنیا آپ کی قدر کرے گی۔ انہی کو تاریخ میں لکھا گیا ہے جنہوں نے اپنا وقت لکھا تھا، جنہوں نے اپنے 24 گھنٹے پہ عمل کیے تھے، انہی کو دنیا آج یاد کر رہی ہے۔ اگر آپ اپنے رمضان کو بخشش کا پروانہ بنانا چاہتے ہو، رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، اپنے زندگی کو لکھو اور اس میں سے لا یعنی بے فضول کاموں کو نکال دو۔ آج کہا جا رہا ہے کسی مرد کو کہ اپنے گھر میں بھی وقت دیا کرو، اپنے بیوی کے ساتھ بھی بیٹھ کر مسکرا کر بات کیا کرو۔ اولاد کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے والدین کو وقت دیا کرو، ان سے بیٹھ کر گفتگو کرو، ان کے ساتھ کچھ کھاؤ پیو، ان سے مسکرا کر بات کرو۔ بیوی کو کہا جا رہا ہے شوہر آنے پر اس کے ساتھ بیٹھا کرو۔ دوست سے کہا جا رہا ہے دوست کے ساتھ بیٹھا کرو، کچھ وقت نکال کر مسجد میں بیٹھا کرو، دیکھو کہ کس کے گھر میں موجود ہو۔ کہا جا رہا ہے کہ کچھ وقت نکال کر اپنے مرحومین کے قبروں پر جایا کرو۔ تو ہمیں صرف ایک ہی لفظ سنائی دیتا ہے، وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے بھائی، وقت بہت ہے۔ 24 گھنٹے یہ اتنا بڑا وقت ہوتا ہے، آپ یقین نہیں کرو گے۔ جنہوں نے اس کی قدر کر لی آج دنیا حیران ہے، اتنے وقت میں اتنا بڑا کام یہ کب ہوگا؟ جب آپ نے اپنی زندگی سے بے فضول کاموں کو نکال دو، جو آپ کا وقت بے فضول ضائع ہو رہا ہے نکال دو گے، تب آپ کو 24 گھنٹے کی اہمیت پتہ چلے گی، 24 گھنٹے کی اہمیت پتہ چلے گی۔ ہم فون لے کر بیٹھ جاتے، گھنٹے اسکرول کرتے ہوئے چلے جاتے، کچھ اس میں دنیا کا فائدہ دین کا فائدہ آپ کا ہو رہا ہے؟ 4 عورتیں مل جاتی ہے جس میں چغلی شامل ہو جاتی ہے، گھنٹے نکل جاتے، اور 4 دوست مل جاتے ہیں چبوترے، اٹھتے ہیں تو چبوترے گرم ہو جاتے ہیں، اتنا وقت بے فضول باتوں۔ اور ہمارے پاس اللہ رحم کرے ویکینڈ ہمارے پاس ہو گیا، کھانے کے لیے جانا یہ بے فضول کاموں میں آتا ہے۔ اگر آپ اس میں سے نکال دو گے یہ بے فضول کاموں کو، تو آپ دیکھو گے کتنی برکت ہوتی ہے 24 گھنٹے۔ آپ دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے، اتنا وقت تھا میرے پاس، میں نے یوں ہی ضائع کر دیا۔ جو وقت کی قدر نہیں کرتے، زمانہ کبھی اس کی قدر نہیں کرتا۔ آپ جب تک اپنے زندگیوں سے لا یعنی بے فضول کاموں کو نہیں نکالو گے، اس وقت تک آپ کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے، نہ آپ دنیا میں عزت دار بن سکتے ہو، نہ اللہ اور رسول کی بارگاہ میں عزت دار بن سکتے۔ سب سے پہلا کام اپنے 24 گھنٹے لکھے، پھر وہ 24 گھنٹے کو سونے سے پہلے لکھے کہ اس میں میں نے کیا 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 نہیں کیا، قیاس و کام میں کیا وہ کام کیا جس سے میری دنیا میں پیدا ہوا یا آخرت میں پیدا ہوا۔ تو آپ دیکھو گے ایسے کام نظر آئیں گے نہ اس کا دنیا سے کوئی تعلق تھا نہ کوئی دین سے تعلق۔
یہی وقت آپ کا ضائع ہو رہا ہے اور آپ کی عمریں گزر رہی ہیں۔ جب ہم کہا جاتا ہے فون پر بیٹھ کر کیوں گناہ کرتے ہو، آنکھوں کا زنا، تو کہتے ہیں کہ ہم گناہ سے بچتے ہوئے فون یوز کرتے، چلیے مان لیتے ہیں گناہ سے بچتے ہوئے فون استعمال کرتے، مگر وہ قیمتی وقت جو ضائع ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ وہ وقت جو آپ نے ضائع کر دیا، نہ دنیا کا اس میں کچھ فائدہ اٹھایا نہ اور آخرت کا کچھ فائدہ اٹھایا، بتائیں وہ وقت سے زیادہ کوئی قیمتی شے تھی آپ کے لیے؟ کوئی قیمتی شے تھی وقت کے لیے؟ جیسے ہی بندہ پیدا ہو جاتا ہے وقت شروع ہو جاتا ہے اس کی زندگی۔ ہم سمجھتے ہیں عمریں بڑھ رہی ہے، 10 سال کا ہمارا بچہ ہو گیا ہے، بڑا ہو گیا ہمارا بچہ، ہمارے بچے کی عمر بڑھ گئی ہے، 20 سال 50 سال۔ بھائی آپ آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے، پیچھے جاتے ہوئے نہیں دیکھ رہے، آپ کے زندگی کے لمحات کم ہو رہے وہ نہیں دیکھ رہے ہو آپ، تو اپنے زندگی سے وہ کام کو نکال دیں جو بے فضول ہے۔ آپ یاد رکھیں کبھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنے آپ پر غور نہیں کرو گے۔ اس وقت تک آپ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت پا ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کی نعمت وقت کی قدر نہ کر لو۔ ارے آپ دیکھو وقت کتنی قیمتی شے ہوگی۔ اللہ نے اپنے بندوں میں کسی کو مال دیا، کسی کو مال نہیں دیا، کسی کو محل دے دیا تو کسی کو جھوپڑی بھی نہیں دیا، کسی کے پاس عالی شان لگژری کار ہے تو کسی کے پاس سائیکل نہیں ہے، کسی کے پاس نعمتوں کا ڈگار لگا ہوا ہے، مال کا ڈگار ہے، رزق کا ڈگار ہے، کسی کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں۔ مگر جب وقت کی باری آئی تو اللہ نے مالدار کو بھی 24 گھنٹے عطا کیے، فقیر کو بھی 24 گھنٹے عطا کیے، بادشاہ کو بھی 24 گھنٹے، غلام کو بھی 24 گھنٹے، ایک مالدار کو بھی 24 گھنٹے تو ایک فقیر کو بھی 24 گھنٹے، ماں کو 24 گھنٹے دیے تو بیٹے کو بھی 24 گھنٹے دیے، جو سکسیس ہو گئے ان کو بھی 24 گھنٹے تھے، جو انسکسیس ہو گئے، جو ناکام ہو گئے، جو اپنے آپ کو غرق کر لیے، ان کے پاس بھی 24 گھنٹے تھے۔ دیکھیں یہ کیسی تقسیم ہوئی وقت کی، اللہ نے اس میں ایک لمحہ کم نہیں دیا آپ کو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وقت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اپنے کاموں کو نکالے جو آپ کو نہ دنیا کا فائدہ دے سکتی ہے نہ آخرت کا فائدہ، اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ وقت میں کتنی برکت ہوتی۔ ہم جب پہلی مرتبہ حسنین اسلامک آرگنائزیشن کا کام کا آغاز کیے تھے تو آپ یقین نہیں کرو گے کہ ہم نے خود نہیں سوچا تھا کہ اتنا کام ہوگا۔ الحمدللہ حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے مہینے میں 50 کے قریب پروگرامز ہوتے، 70 سے زائد واٹس ایپ گروپس ہے، یوٹیوب چینل ہے حسنین اسلامک، سوشل میڈیا پورا کور کرتا ہے حسنین اسلامک۔ مہینے میں میرے گھر پر 2 پروگرام ہوتے، پھر میں کاروبار بھی کرتا ہوں، پھر میں یہاں پر 2 ٹائم ہاسپٹل میں بھی پڑھتا ہوں، پھر میں 2 مصحفوں سے پڑھتا ہوں، پھر میں اپنے آپ کو پڑھائی کے لیے کم سے کم 4 سے 5 گھنٹے دیتا ہوں، پھر میری بیوی بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں، میرے والدہ بھی ہے۔ تو آپ سوچیں صرف 24 گھنٹے میں اتنا کام کر سک رہا ہوں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے وقت کو لکھ دیا، ہم نے اپنے وقت کو لکھ دیا، اور وہ وقت کو ہم نے اللہ کے سپرد کر دیا، وہ کام کو اپنے زندگی سے نکال دیا جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ۔ ہم نے ان بیٹھکوں کو اپنے زندگیوں سے نکال دیا جس سے نہ اللہ خوش ہوتا ہے نہ رسول خوش ہوتا ہے۔ ہم نے ان سے ہاتھ ملانا چھوڑ دیا جو ہمیں اللہ اور رسول سے دور کر دیتا ہے۔ ہم ان سے مل کر بیٹھنا، ان سے بات کرنا ہم نے چھوڑ دیا، جو نہ دنیا کا فائدہ دیتے ہیں نہ آخرت کا فائدہ دیتے ہیں۔ ہم جو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں ہر کام میں بس رب کی رضا ڈھونڈتے، اور آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ایسا کام لے رہا ہے، الحمدللہ آگے چل کر دیکھیں گے آپ اللہ کیسی کامیابی دے گا۔ کیوں؟ جو وقت کی قدر کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں
تاریخوں میں اور وقت میں یاد کرنے والا بنا۔ تو یہ بات یاد رکھے، اپنے زندگیوں سے لا یعنی کاموں کو نکالے، بے فضول کاموں کو نکالے، آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔